الرحمن الرحیم وَإِذَا وَكَّلَ الْمُكَاتَبُ ثُمَّ عَجَزَ أَوِ الْمَأْذُونُ لَهُ فَحُجِزَ عَلَيْهِ أَوِ الشَّرِيكَانِ فَافْتَرَقَا فَهَذِهِ الْوُجُوهُ كُلُّهَا تُبْطِلُ الْوَكَالَةَ عَلِمَ الْوَكِيلُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ۔ یہاں سے بھی وکالت باطل ہونے کی ایک صورت کو مصنف رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ میں نے کل کے سبق میں بتایا تھا، یہ کل پڑھا ہے، مکاتب اس کو کہتے ہیں۔ پہلے مکاتب اور معذون اور شریکین کو سمجھو۔ مکاتب اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا غلام ہے، آپ نے اس کو کہہ دیا کہ مجھے اتنے یعنی 1,00,000 روپے دے دو، آپ آزاد ہو، تو اب اس غلام کو مکاتب کہتے ہیں۔ عام غلام کے احکامات الگ ہوتے ہیں، اس کے احکامات کیا ہوتے ہیں؟ الگ ہوتے ہیں۔ اب وہ غلام اپنے کاروبار کرنے میں، تجارت میں، کمانے میں آزاد ہوتا ہے، اس کی طرف سے، مالک کی طرف سے کوئی اس کے اوپر پابندیاں نہیں ہوتی، سمجھ آئی؟ اسی طرح معذون غلام اس کو کہتے ہیں جس کو تجارت و کاروبار کی کیا کری تھی، اجازت مل گئی ہو۔ اسی طرح دو شریکین ہیں، جو آپ نے پیچھے کتاب شرکت میں پڑھا، ہر شرکت مفاوضہ میں ایک دوسرے کا وکیل بھی ہوتا ہے، کفیل بھی ہوتا ہے، جبکہ دوسرے میں ایک دوسرے کے وکیل تو ہوتے ہیں لیکن کفیل نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک تو پڑھا کرنا جی۔ شریک جو بھی کرتا ہے وہ اپنے لیے بھی ہوتا ہے اور دوسرے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اب یہ بات تو آپ کو سمجھ آئی۔ اب میری طرف دیکھو، ہوا یہ کہ مکاتب کو تو اب کاروبار کی کیا گئی، اجازت مل گئی۔ مکاتب نے آگے کسی کو کیا کر دیا، وکیل بنا دیا۔ کیا کر دیا؟ وکیل بنا۔ وکیل بنانے کے بعد پھر کاروبار ان کا لین دین چل رہا تھا، چاہے وہ بیچنے کا وکیل بنایا یا خریدنے کا وکیل بنایا، وکیل بنا دیا۔ وکیل بنانے کے بعد کچھ عرصے بعد وہ جو ہے نا اپنے بدلے کتابت ادا کرنے سے عاجز آ گیا۔ اپنے آقا کو بولا کہ بھائی میں آپ کو 2,00,000 روپے نہیں دے سکتا، لہذا میں غلامی رہوں گا آپ کے پاس، لہذا میں غلامی رہوں گا۔ عاجز آ گیا نا، اس کو کہتے ہیں عاجز آنا۔ تو اب یہ کتابت سے نکل گیا تو اس کے جو سارے کاروبار کے اختیارات ہیں وہ بھی کیا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اب جب اس کے سارے کاروبار کے اختیارات ختم ہو گئے تو اس نے آگے جو کسی کو وکیل بنایا تھا وہ وکالت خود بخود کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ اس لیے ہم نے شرط لگایا تھا کہ موکل کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جس کام میں کسی کو وکیل بنا رہا ہو اس کام کو وہ خود بھی کر سکتا ہو۔ اب جب خود نہیں کر سکتا تو اس کا وکیل کیا کرے گا، یہ بات سمجھ آئی۔ دوسری صورت اس طرح ہے کہ مثال کے طور پر غلام کو آقا نے اجازت دے دی کاروبار کرو، جا کے کاروبار کر رہا تھا، کاروبار کے دوران اس نے کسی کو وکیل بنایا کہ جاؤ میری طرف سے فلاں چیز خریدو یا بیچو۔ اسی دوران آقا نے اس کو کاروبار سے کیا کر دیا، منع کر دیا، فحجز علیہ، اس کو روک دیا گیا۔ اب جب اس کو روک دیا گیا تو تصرفات سارے کے سارے اس کے کیا ہو گئے، ختم۔ جب اس کے سارے تصرفات کے اختیارات ختم ہو گئے تو آگے جو اس نے وکیل بنایا تھا کسی کو، وہ وکالت خود بخود کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ یہ بات سمجھ آئی۔ تیسری صورت، دو شریکوں نے مل کے کسی کو وکیل بنایا تھا، اب وہ وکیل ہے تو وہ اس شریک کا بھی ہے اس شریک کا بھی ہے۔ اب جب ان کی وکالت ختم ہو گئی تو اب جو میں اس کا جو پارٹنر تھا، جب میں اس کے مال میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا تو وہ وکیل تو وہ تو کوئی دور ہے، لہذا جس کام میں میں تصرف نہیں کر سکتا اس کام میں کسی اور کو کیا وکیل بناؤں، وہ وکالت بھی خود بخود باطل ہو جائے گی۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہی مسئلہ خلاصہ دیکھو اب کتاب میں۔ وَإِذَا وَكَّلَ الْمُكَاتَبُ، یہ مکاتب فاعل بن رہا ہے وکل کا، وکل یوکل توکیل کا معنی وکیل بنانا۔ مکاتب وکیل بنائے، ثم عجز، پھر وہ مکاتب کیا ہو جائے، عاجز آ جائے۔ اب المعذون، معذون سے پہلے وکل لگاؤ۔ وَإِذَا وَكَّلَ الْمَعْذُونُ لَهُ، عبد معذون کیا کرے، وکیل بنائے، فحجز علیہ، پھر اس کو کیا کر دیا جائے، کاروبار سے روک دیا جائے۔ اب الشریکان، یہاں بھی وکل لگاؤ۔ وَإِذَا وَكَّلَ الشَّرِيكَانِ، دو وکیل کیا کریں، دو شریک کیا کریں، وکیل بنائے، فافترقا، دونوں جدا ہو جائیں، تو فَهَذِهِ الْوُجُوهُ، ان تمام صورتوں میں، کلها، سب کے سب، ان سب کی صورتوں میں، تبطل یعنی یہ ساری صورتیں سب کے سب تبطل الوکالۃ، وکالت کو کیا کرتی ہیں، باطل کرتی ہے۔ یعنی تبطل کی جو فاعل ہے وہ یہ فَهَذِهِ الْوُجُوهُ ہے، ہاں جی، سمجھ آئی۔ تبطل الوکالۃ، وکالت کو کیا کر دیتی ہیں، باطل۔ عالم الوکیل لم یعلم، چاہے وکیل کو معلوم ہو یا چاہے وکیل کو معلوم نہ ہو، ہر صورتوں میں کیا ہو جاتی ہیں، باطل۔
ٹھیک ہے جی یعنی وکیل کو معلوم ہو یا نہ ہو اس کے قید کی اس لیے لگائیں کہ یہ جو معزولی ہے یہ حکماً معزولی ہے. کیا ہے؟ حکماً معزولی ہے. ایک تو آپ کسی کو معزول کر رہے ہیں نا اپنی طرف سے کہ بھائی میں آپ کو معزول کر رہا ہوں، وہ تو حقیقتاً معزولی ہے، اس وقت آپ کو اس کو خبر پہنچانا ضروری ہے. لیکن یہ شریعت کا ایک حکم ہے کہ یہ حرکات ہو گئے تو خود بخود کیا ہو گیا؟ باطل ہو جائے. وکالت ختم. جیسے آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز ٹوٹ گئی، آپ کہہ رہے یار مجھے تو پتہ نہیں تھا نماز ٹوٹ گئی تھی، تو پھر بھی تو آپ کو نماز نہیں ہوئی نا. نہیں. سمجھ آئی یا نہیں؟ جی. تو اس لیے یہ حکماً معزولی کے حکم میں اس میں وکیل کو علم ہونا ضروری نہیں ہے. یہ تو تھا، ایک ہو گیا. اب ایک اور صورت وکالت ختم ہونے کی، توجہ ہے؟ جی. کل پڑھ چکے ہیں یہ. وَإِذَا مَاتَ الْوَكِيلُ، یہاں یہ کہ وکیل مر جائے، او جُنَّ جُنُونًا مُطْبِقًا، یا جنون مطبق کے ساتھ وہ کیا ہو جائے؟ پاگل ہو جائے. بطلت وکالت، اس کی وکالت بھی کیا ہو جاتی ہے. ان دو صورتوں میں کیوں مر گیا تو یعنی وکیل کے لیے ایک ہی شرط ہے نا کہ وہ خرید و فروخت کے معاملات کو جانتا ہو. مر گیا تو مرنے والا حضرت کہاں سے سمجھتے ہیں نہیں کہ یہ جی جناب توصیف اسامہ میرے پاس آ گیا، دے دو اس کو ایک مرغی. سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا نا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ جی. آپ جب کوئی اصال ثواب کرتے ہو تو اس کے بعد وہ جا کے جو ہے نا پیش کیا جاتا ہے فرشتے کہ جناب عالی اسامہ توصیف نے آپ کے لیے پورا قرآن مجید تو یہ نہیں پڑھتا ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص آپ کے لیے کیا کر دیا؟ اصال ثواب کر دیا. اس کو نام دے کے پہنچاتے کہ فلاں حضرت نے دیا آپ کو. بیچارہ بہت خوش ہو جاتا ہے، قبر میں پڑا ہوا بندہ. اس کو تو 1 مرتبہ سبحان اللہ بھی بڑی چیز ہے. ہاں سمجھ آئی؟ تو یہ چیز ہے. او جن جنون مطبقا، دائمی پاگل ہو جائے. دائمی پاگل ہو جائے تو وہ خود تصرف تو نہیں کر سکتا نا، تو اس لیے وکالت کی شرائط ان دونوں صورتوں میں نہیں پائی. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ دارالحرب چلا جائے اور دارالحرب جانے کے بعد مرتد ہو کر قاضی سے فیصلے سے پہلے واپس آ جائے تو وہ دوبارہ وکیل رہے گا. دوبارہ بولو زور سے، دوبارہ وکیل رہے گا. لیکن دارالحرب چلا جائے اور ادھر قاضی صاحب نے ٹپا لگا دیے کہ حضرت اب تشریف لے جا چکے ہیں، گیا یہ ہے، تو یہ موت کے حکم میں اس کی فیصلہ. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یعود، اب یہ اگر دوبارہ مسلمان ہو کر آ جائے قضاء قاضی کی بات تو اس کی وکالت نہیں لوٹے گی، اس لیے کہ جانے سے قضاء قاضی کے فیصلے سے وہ وکالت ٹوٹ گئی تو دوبارہ جوانی میں تو جڑ جاتی ہے ہڈی، بعد میں نہیں جڑتی. اگر دوبارہ وکیل کرنا ہے تو پھر کیا کرو؟ دوبارہ قید کرو. اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ دوبارہ وکیل ہو جائے گا. جو عارض تھا وہ عارض ختم ہو گیا، جو چیز مانے تھی وہ ختم ہو گئی تو دوبارہ وکیل رہے گا. وَإِن لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، اگر وہ دارالحرب چلا جائے لم یجوز لہ تصرف، مرتد ہو کر تو جائز نہیں ہے اس کے لیے تصرف کرنا الا ان یعود مسلما، مگر یہ کہ وہ کیا کریں؟ مسلمان ہو کر لوٹ جائے. آگے دیکھو وکیل یعنی وکالت باطل ہونے کی 7ویں صورت ہے. یہ کیا ہے؟ میری طرف توجہ کرو. میں نے کسی کو وکیل بنایا کہ جاؤ میرے لیے جو ہے وہ ایک چیز خرید کر لاؤ. وہ وکیل بنایا فلاں متعین چیز میں، صحیح ہے. پھر میں نے خود جا کے وہ چیز خرید لی تو وکالت کیا ہو گئی؟ ختم. اس لیے کہ جس چیز میں اس کو وکیل بنایا تھا وہ چیز اب نہ رہی. وکالت کے جو محل ہے، مقام ہے، جگہ ہے وکالت کرنے کی، جو چیز ہے وہ نہ رہی تو پھر کس چیز کی وکالت؟ پھر کس چیز کی؟ نہیں آئی سمجھ آئی. جو کام حوالہ کیا تھا وہ موکل نے خود کر دیا، تو اب کوئی کام کرنے کے لیے وکیل صاحب کے پاس نہیں رہا، بچا نہیں، تو وہ کس چیز کا وکیل رہا؟ اس کو کہنا ہے وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا، کسی کو وکیل بنائے بِشَيْءٍ، کسی چیز کے ساتھ، یعنی کوئی چیز خریدنے کے لیے، کوئی کام کرنے کے لیے. ثُمَّ تَصَرَّفَ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ، پھر موکل وہ کام خود کرے، پھر موکل وہ کام فِيمَا وَكَّلَ بِهِ، اس چیز میں. ثُمَّ تَصَرَّفَ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ فِيمَا وَكَّلَ بِهِ، پھر تصرف کرے موکل خود فیما، اس چیز میں وکل بھی، جس میں اس نے اس کو کیا کیا؟ وکیل بنایا.
جس میں اس کو وکیل بنایا اس میں اگر وہ خود تصرف کرے گا تو وکالت کیا ہو جائے گی؟ بطلت الوکالہ۔ سمجھ آئیے بات بھی؟ اللہ اکبر۔ اگلا لفظ ہے والوکیل بالبیع والشراء لا يجوز له ان يعقد عند ابي حنیفة رحمه الله تعالی مع ابيه وجده وولده وولد ولده وزوجته وعبده ومکاتبه۔ توجہ کرو، ایک آدمی نے کسی کو بیچنے یا خریدنے کا کیا کر دیا؟ وکیل بنایا کہ بھائی وکیل بالبیع کہتے ہیں جس کو کسی چیز کی بیچنے کا وکیل بنانا، بالشراء کہتے ہیں کوئی چیز خریدنے کی وکیل بنایا گیا۔ یہ تو سمجھ آئی نا آپ کو؟ جی۔ اب اس نے کسی کو وکیل بنایا بیچنے اور خریدنے کے لیے۔ خریدنے کا۔ اس سے پوچھو ذرا کہاں سے پڑھ رہے ہیں، کہاں سے پڑھ رہے ہیں بتاؤ؟ صحیح بتا رہے ہیں؟ کیا عبارت پڑھو ذرا ایک منٹ، زور سے پڑھو، آواز سے پڑھو۔ کہاں سے عبارت پڑھ رہے ہیں؟ جہاں سے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ آپ کھڑے ہو جائیں ابھی، کھڑے ہو جاؤ، توجہ ہے میری طرف توجہ کرو آپ لوگ، کھڑے ہو جاؤ، میری طرف دیکھو۔ آپ نے کسی کو وکیل بنایا خریدنے کا اور بیچنے کا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی گواہی اس کے حق میں درست نہیں ہے ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ اس کے اوپر تہمت لگائیں گے۔ کیا کریں گے؟ تہمت لگے گا کہ بھائی اس نے کم ریٹ پہ بیچا ہے، یا بھائی اس نے مارکیٹ ریٹ سے زیادہ، اس کے رشتہ دار تھا اس لیے اس کو جو ہے نا موکل کو اس نے کیا لگایا؟ چونا لگایا۔ سمجھ آئی؟ تو ایسے لوگ بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں؟ اپنے بھائی کو بیچا اس لیے تھوڑا زیادہ بیچا، یا اپنے بھائی سے خریدا ہے اس لیے زیادہ ریٹ میں خریدا ہے، اس نے مارکیٹ ریٹ اتنی نہیں دی۔ صاحبین فرماتے ہیں اگر وہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق خرید و فروخت کرے گا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھو ذرا کتاب میں دیکھو، والوکیل بالبیع، خریدنے کے وکیل یا بیچنے کا، والشراء لا یجوز له، جائز نہیں ہے کہ یہ عقیدہ وہ عقد کریں عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، کس کے ساتھ؟ مع ابیہ، اپنے والد کے ساتھ، یعنی موکل نے وکیل بنایا اس کو کہ بھائی یہ چیز بیچو، وہ جا کے اپنے ابا کو بیچ رہا ہے، وجدی یا اپنے دادا کو، وولدی یا اپنے اولاد کو، وولدی ولدی یا اپنے پوتے کو، وزوجتہ، ولدی ولد ٹھیک ہے یعنی اپنے پوتے نواسے نواسی جو بھی ہو، وزوجتہ اپنی بیوی کو، وعبدہ اور اپنے غلام کو، ومکاتبہ اور اپنے مکاتب کو۔ وجہ سمجھ آیا نا؟ اس کے اوپر تہمت لگے گا۔ جی۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی، امام ابو یوسف و امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں یجوز بیع مثلهم بمثل القیمہ، مثل قیمت اس کو کہتے ہیں جو مارکیٹ میں رائج ہو۔ کیا ہوئے؟ مارکیٹ میں رائج ہو۔ مارکیٹ کے جو رائج اور قیمت ہے اس کو مثلی، مثال یہ گلاس ہے، اس کی قیمت جو مارکیٹ میں اس وقت چل رہی ہے وہ 50 روپے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثلی قیمت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثلی قیمت۔ تو یہ مثلی قیمت ہے۔ اگر یہ مارکیٹ کی رائج قیمت کے ساتھ بیچے گا، خریدے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن اپنے غلام اور اپنے مکاتب کو نہیں بیچ سکتا، اپنے غلام اور اپنے مکاتب سے خرید اس لیے کہ غلام اور مکاتب کا مال اسی کا مال ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ گویا کہ اپنے آپ کے اوپر بیچ رہا ہے، گویا کہ اپنے آپ کے اوپر بیچ رہے ہیں۔ اور اگر اس کو اتنا ہی اپنے آپ کے اوپر بیچنے کا شوق ہے تو یہ ڈائریکٹ اس کو بول دے کہ بھائی مجھے دے دیں، ہاں، بھائی مجھے دے دیں۔ سمجھ آئی؟ تو باقی اگر جو دیگر رشتہ دارات ہیں میری طرف توجہ کرو تو ان کے ساتھ یعنی امام صاحب کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ تہمت سے بچنا چاہیے، تہمت سے بچنا چاہیے۔ تو امام یہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جب وہ مارکیٹ ویلیو کے ساتھ ان کے ساتھ خرید و فروخت کرے گا تو پھر کوئی تہمت سمجھ آئی نا میری بات؟ جب آپ مارکیٹ ریٹ پہ کوئی چیز اپنے بھائی کو بیچ رہے ہیں، ابو کو بیچ رہے ہیں، تو اس میں کیا تہمت کی بات ہے؟ اس میں کیا تہمت کی بات ہے؟ پھر دیکھو یجوز بیع منہم، جائز ہے اس وکیل کی بیع منہم ان سب کے ساتھ، بمثل القیمت، مثلی قیمت کے ساتھ، مثلی قیمت جانتے ہو مارکیٹ ویلیو، الا فی عبدہ و مکاتبہ، مگر اپنے غلام اور مکاتب کو یہ نہیں بیچ سکتا۔ آگے دیکھو
والوکیل بالبیع یجوز بیعه بالقلیل والکثیر عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وقال لا يجوز بیعه بنقصان لا يتغابن الناس فی مثله. میری طرف توجہ آپ کی. امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی کو مطلق وکیل بنائے، مطلق کہ جاؤ میرے لیے یہ چیز خرید کر لاؤ، مطلق کوئی چیز خریدنے کا نہیں، بیچنے کا وکیل بنایا کہ بھائی یہ میری چیز بیچو، یہ نہیں بتایا کہ اتنے کا بیچنا، اتنے ریٹ میں بیچنا، بس مطلق بیچ، بولا جاؤ بیچو، بیٹھ جاؤ سارے غیر حاضر کے علاوہ. تو میری طرف توجہ کرو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ وکیل کی مرضی، چاہے کم قیمت پہ بیچے چاہے، اس لیے کہ اس نے مطلق بیچنے کا کیا جب مطلق بیچنے کا کہا تو یہ مطلق اپنے اطلاق پر ہی رہے گا، اس میں کوئی قید نہیں لگائیں گے کہ بھائی اتنے کا بیچو، اتنے کا بیچو. اس کو اتنے کا بچوانا تھا تو وہ بتا دیتا کہ بھائی اتنے کا بیچ دو. جب اس نے مطلق بول دیا تو وہ مطلق اپنے اطلاق پر ہی رہے گا، اس کے اوپر کوئی قید ہے. صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، اتنے نقصان کے ساتھ بیچنا جائز نہیں ہے جتنے نقصان کو لوگ برداشت نہ کر سکتے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے مطلق بھی کہا نا تو مطلق سے اس سے مراد وہ ہوتا ہے جو مارکیٹ میں چل رہی ہوگی، جو مارکیٹ میں بات چل رہی ہوگی. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر اتنے نقصان کے سے بیچا کہ جس نقصان کو لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں تو اس کا یہ بیچنا درست نہیں ہوگا. دیکھو والوکیل بالبیع، بیچنے کا وکیل، یجوز و بیع جائز ہے اس کا بیچنا، بالقلیل کم کے ساتھ، والکثیر زیادہ کے ساتھ، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وقال، کون مراد ہے؟ صاحبین فرماتے ہیں لا یجوز و بیع، جائز نہیں ہے اس کا بیچنا، بنقصان، ایسے نقصان کے ساتھ کہ لا یتغابن الناس فی مثلہ، عام طور پر لوگ اتنے دھوکے میں نہ پڑتے ہوں، اتنے دھوکے میں، اس کے دونوں ترجمہ، یعنی لوگ اتنے نقصان برداشت نہ کر سکتے ہوں، لوگ اتنا نقصان اٹھا نہ سکتے ہوں، یا لوگ اتنا نقصان برداشت یا لوگ اتنا جو ہے نا دھوکے نہ کھا سکتے ہوں لوگ. یہ سارا ترجمہ اس کا صحیح ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ میں نے اس کی مثال اس طرح دی تھی کہ مثال کے طور پر یہ گلاس ہے، یہ اگر اس کی قیمت 50 روپے ہے تو اگر اس نے 40-45 روپے میں بیچ دیا تو اتنا کوئی نہ کوئی کسی نہ بیچنے خریدنے والے کو چونا مونا لگ جاتا ہے. لیکن اسی گلاس کو کوئی جا کے 10 روپے میں بیچ کر آئے تو اتنا نقصان تو کوئی نہیں کرتا، اتنا نقصان تو کوئی نہیں کرتا. لہٰذا اگر یہ 10 روپے کا بیچا تو وہ پھر ناجائز ہے، نقصان کا ذمہ دار ہوگا. وہ نقصان کا کیا ہوگا؟ اگر 45 روپے کا یا 40 روپے کا بیچ دیا تو 5-10 روپے یا اتنی معمولی رقم کاروباری لین دین میں اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے، ہوتا کبھی کوئی بندہ چھوڑ بھی دیتا ہے، کبھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی اس کو دھوکہ دے دے. ٹھیک ہے، لیکن اتنا نقصان کرنا جس میں عام طور پر لوگ برداشت نہیں کر سکتے تو یہ کون سی بات ہوگی؟ سمجھ آئی یہ صورت؟ ہاں. والوکیل بشراء، خریدنے کا وکیل، یجوز عقدہ، جائز ہے اس کا عقد، بمثل القیمت، مثلی قیمت کے ساتھ. اس کے ساتھ مثلی قیمت جانتے ہو؟ مارکیٹ ویلیو. مارکیٹ ویلیو کے ساتھ آپ اس چیز کو کیا کر سکتے ہیں؟ خرید سکتے ہیں. بیچنے کی نہیں، خریدنے کی بات ہوتی ہے. کسی نے کسی کو وکیل بنایا، جاؤ میرے لیے مثال کے طور پر موبائل خرید کے لاؤ، تو اس کا خریدنا جائز ہے مارکیٹ کے ریٹ کے ساتھ. مثال کے طور پر موبائل 10,000 کا ہے، 10,000 کا خریدنا. یا وزیادۃ یتغابن الناس فی مثلہا، یا اتنی زیادتی کے ساتھ جتنے زیادتی میں لوگ ایک دوسرے کے نقصان کو کیا کرتے ہوں؟ برداشت کرتے ہیں. مثال 10,000 والی چیز ہے، 10.5 کے 11,000 کا لے کر آئیں، 500-1000 روپے تو تھوڑی موٹی لگ ہی جاتی ہے. لیکن 10,000 والا موبائل حضرت ماشاءاللہ وہ 20,000 میں لے کر آ گیا تو کہہ رہے کہ ولا یجوز بما لا یتغابن الناس فی مثلہ، جائز نہیں ہے اس قیمت کے ساتھ جس کو لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہوں. لہذا اگر یہ خریدا تو حضرت کے لیے خود ہوگا، وہ خود رکھیں، ہمیں ہمارا پیسہ کیا کریں؟ واپس کریں. یہ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ نہیں کہ تم لوگ بولو کہ سیٹے کو تو وکیل بنا دیا، میری مرضی جتنے کا خریدوں. سمجھ آئی؟ والوکیل بشراء، دیکھو اس کو، یعنی آپ نے اگر کسی کو وکیل خریدنے کا وکیل بنایا تو وہ مارکیٹ ریٹ کے ساتھ خریدے گا.
یا اتنی زیادتی کے ساتھ جتنے عام طور پر لوگ برداشت کر سکتے ہوں، 100-200 یا معمولی جو کاروبار ہے، ہر کاروبار کا الگ وہ ریٹ ہے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ اب مثال کے طور پر آلو ہے 50 روپے کلو، وہ 100 روپے اوپر دے کر آ جائے تو یہ تو برداشت نہیں کر سکتا نا آدمی، ہاں۔ اسامہ کی بیوی برداشت نہیں کر سکے گی، وہ تو 5 روپے بھی برداشت، آلو میں 2 روپے بھی قبول نہیں ہے، 1 روپے 2 روپے کیا ہے قبول ہے۔ تو حضرت جو ہے وہ 150 روپے کا 1 کلو کیا لے کر آ جائے آلو، تو یہ نقصان برداشت ہوتا ہے سبزیوں میں۔ تو ہر چیز کے لحاظ سے یہ چیز الگ ہے، سمجھ آئی؟ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں ولا يجوز، جائز نہیں ہے، بما اس چیز اس قیمت کے ساتھ کہ لا يتغابن الناس فی مثلہ، کہ اتنے نقصان میں لوگ برداشت نہ کر سکتے، اتنے نقصان اتنے لوگ دھوکہ نہ کر سکتے۔ ہوتا ہے نا کاروباری لین دین میں 100 1000 500 10 20 یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ہر چیز کے حساب سے الگ ہے۔ اب یہی مثال ٹافی میں لے رہا ہوں، 2 روپے کے جو ہے نا ٹافی ہے، اگر کوئی آپ کو 5 روپے میں دے تو یہ نقصان برداشت ہو سکتا ہے؟ نہیں، جان تو چلی جائے گی لیکن یہ 3 روپے نہیں دیں گے۔ لیکن یہی 3 روپے اگر کوئی جو ہے نا کڑھائی کھا کے اس کے بعد 50 روپے بچ کے رکھ لینا، آپ ہے یا نہیں؟ ہر چیز کے لحاظ سے الگ ہے۔ آگے دیکھو، اب یہ میں یہاں پہ ایک تعریف کر رہے ہیں کہ بھائی وہ کون سی چیز کیا وہ یعنی وہ ایک ترازو ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ نقصان لوگ برداشت کر سکتے ہیں، یہ نقصان لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو غبن ہے نا دھوکے کو کیا کہتے ہیں؟ غبن۔ اس غبن کی 2 قسمیں، کتنی قسمیں؟ ایک ہوتا ہے غبن یسیر، بولو، ایک ہوتا ہے غبن یسیر، ایک ہوتا ہے غبن فاحش، بولو، ایک ہوتا ہے غبن فاحش۔ غبن یسیر اس کو کہتے ہیں تھوڑی بہت جو دھوکہ ہو جائے، تھوڑے بہت دھوکہ ہو جائے۔ غبن فاحش بہت زیادہ دھوکہ ہو جائے۔ غبن یسیر یہی ہے کہ جس کو لوگ عام طور پر اپنے خرید و فروخت میں وہ تھوڑے بہت نقصان کو کیا کرتے ہوں؟ برداشت کرتے ہو۔ غبن فاحش اس کو کہتے ہیں جو برداشت باہر ہو۔ اب یہ غبن فاحش کیا چیز ہے؟ تعریف بتا رہے ہیں، والذی وہ لا یتغابن الناس فیہ، جس کو لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں کاروبار میں، یا جس کو جو نقصان لوگ کاروبار میں نہیں اٹھاتے، جو نقصان لوگ کاروبار میں نہیں اٹھاتے ہیں، سمجھ آئی؟ جو نقصان لوگ کاروبار میں برداشت نہیں کر سکتے، وہ کیا ہے؟ کہہ رہے کہ ما لا يدخل تحت تقویم المقومین، قوم یقوم، تقویم کا معنی ہے قیمت لگانا، ما لا يدخل جو داخل نہ ہو تحت تقویم المقومین، قیمت لگانے والوں کی قیمت میں، قیمت لگانے والوں کی قیمت میں۔ اب 2 کاروباری جو قیمت لگا رہے ہیں نا، ان کی قیمت میں جو چیز داخل نہ ہو وہ کیا ہے؟ غبن فاحش ہے۔ وہ کیا ہے؟ غبن فاحش۔ اب 2 کاروباری کاروبار کر رہے ہیں نا، 100-200 بڑھا دیا اس نے، یا 100-200 اس نے کم کر دیا، یہ تو ان کے کاروبار میں چلتا رہتا ہے نا تھوڑی بہت۔ لیکن ما لا يدخل تحت تقویم المقومین، مقومین کے کاروباری قیمت لگانے والوں کی قیمت میں جو چیز داخل نہ ہو وہ کیا ہے؟ غبن فاحش۔ جو وہ کیا ہے؟ غبن فاحش۔ سمجھ آئی؟ یعنی جو کاروباری لوگوں کے قیمت سے بہت زیادہ اوپر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غبن فاحش۔ سمجھ آئی؟ یعنی کاروباری لوگ ہیں نا، اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی یہ اتنے کا لے جاؤ سو۔ اب کوئی اس میں سے سجاد کی طرح لوگ بھی نکل جاتے ہیں، وہ 100 روپے اضافے پہ چلو جاتے ہوئے راستے میں چائے وائے پی کے تو چلے جاؤں، 100-200 روپے۔ کچھ ایسے کاروباری بھی ہوتے ہیں جو اضافی بیچتے ہیں، لیکن ادھر سے تیسرا آ گیا وہ 1000 روپے اضافہ بیچ رہا ہے، تو یہ تو لا يدخل تحت تقویم المقومین، قیمت لگانے والوں کی قیمت میں داخل نہیں ہے۔ جو قیمت لگانے والوں کی قیمت میں داخل ہوتا ہے، چھوٹی موٹی نقصان جو ہے اس کو غبن یسیر کہتے ہیں، وہ معاف ہوتا ہے، لیکن غبن فاحش یہاں وکالت میں معاف نہیں ہوتا نہیں ہے۔ یہ سمجھ آئی؟ جی۔ تو اسی لیے مصنف رحمہ اللہ نے تعریف کی، دیکھو والذی لا یتغابن الناس فیہ، وہ نقصان جس کو عام طور پر لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہوں، یا جس میں لوگ دھوکہ نہیں کھا سکتے ہوں، ما وہ ہے لا يدخل تحت تقویم المقومین، قیمت لگانے والوں کی قیمت میں وہ کیا ہو؟ داخل نہ ہو، قیمت لگانے والوں کی قیمت میں وہ داخل نہ ہو۔ وَإِذَا ضَمِنَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ، جب وکیل ضامن ہو جائے
وکیل بالبیع جو ہے نا کسی کا ضامن ہو جائے، الثمن قیمت کے کیا ہو جائے، قیمت کا ضامن ہو جائے، عن المبتاع مشتری کی طرف سے. میری طرف دیکھو، آپ نے یعنی آپ کو کسی نے وکیل بنایا کہ جاؤ یہ چیز میری طرف سے فروخت کرو. آپ جا کے جو ہے نا کسی کو فروخت کر رہے ہیں اور فروخت کر کے مشتری کی طرف سے سمن کے کیا بن رہا ہے، ضامن. تو یہ وکیل کے لیے وکیل بالشرع کے لیے مشتری کی طرف سے ضامن بننا جائز ہے، بلکہ وکیل بالبیع کے لیے مشتری کی طرف سے ضامن بننا جائز ہے. نہیں آئی سمجھ میں؟ میری طرف دیکھو، میں نے آپ کو وکیل بنایا کہ یہ میرے گلاس آپ بیچ کر آؤ. آپ نے یہ گلاس بیچا بلال کو اور آپ نے بیچا، پھر جا کے جو ہے نا بلال کی طرف سے پیسوں کی ضمانت بھی خود اٹھا لی کہ اس کی طرف سے پیسے کیا کروں گا، میں ضمانت دوں گا. اب یہ ایسا کرنا جائز نہیں. کیوں؟ ایک ہی آدمی دینے والا بھی ہو گیا، ایک ہی آدمی لینے والا بھی ہو گیا. مجھے پیسے کون دے گا؟ وکیل دے گا نا. اور لے گا کون؟ وکیل. تو ایک آدمی لینے والا اور ایک ہی آدمی دینے والا، یہ کوئی بات ہے؟ نہیں آئی سمجھ؟ ہاں ایک یا وکیل کیا ہوتا ہے؟ امانت. وکیل کے ہاتھ میں میری چیز کیا ہے؟ امانت ہے. لیکن وہ آگے اس کا ضامن بن گیا، تو ایک ہی آدمی وکیل بھی بن گیا اور ایک ہی آدمی ضامن بھی ہو گیا. یہ کیا مطلب؟ یا یعنی امانت ہے تو نہیں، امانت ہے تو ضمانت نہیں ہے، ضمانت ہے تو امانت نہیں ہے. سمجھ آئی؟ جی. تو اس وجہ سے یہ معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہے. وَإِذَا زَمِنَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الثَّمَنَ وکیل بالبیع ضامن بن جائے قیمت کا، کس کی طرف سے؟ مبتاع مشتری کی طرف سے. فَضَمَانُ